مدینہ منورہ کے قریب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر جلوہ فرما تھے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم جو علامۃ الدہر تھے، اتھارٹی مانے جاتے تھے، آسمانی کتابوں کا ایسا علم رکھتے تھے کہ دوسرے علماء کو اگر کوئی علمی مسئلے میں الجھن پیش آتی تو آپ سے رجوع کرتے، آپ ان کا مسئلہ حل فرما دیتے۔ اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی مانے جاتے آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم علامۃ الدہر تھے۔ عزیزان محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب جلوہ فرما ہے تو سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پہلی نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑی، حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی نظر پڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، کیونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، زندگی میں اب تک انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ سرکار مکہ مکرمہ میں جلوہ تھی، یہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ادھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کو زیادہ مطلب ہے کہ اس اسنا میں آنا جانا نہیں تھا، اور ادھر اتفاق سے ان کو کبھی مکہ مکرمہ جانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حضرت عبداللہ بن سلام کی نظر پڑی تو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اس طرح جلوہ فرما تھے جس طرح تاروں کے درمیان 14ویں کا چاند ہو، جس طرح تاروں کے جھرمٹ میں ماہ کامل ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان میں جلوہ فرما تھے، اور سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ جاری تھے، تقرؤ السلام وتطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام او کما ورد فی الروایہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ، سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو۔ یہ الفاظ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھے۔ عبداللہ بن سلام نے اس انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں پہلی مرتبہ نظر بھر کے دیکھا۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، حالانکہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے۔ جب اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، ایسا بڑا اسکالر جب سرنڈر ہو رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر انہوں نے قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میرے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے یہ قدرت خداوندی کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس نشانی کے بعد اب مجھے کسی دوسری نشانی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک کتابیں پڑھا کرتے تھے، توریت پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے آپ کہنے دیجئے کہ اب تک کتابیں پڑھا کرتے تھے، اب چلتی پھرتی کتاب، چلتا پھرتا قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ جن کا چہرہ خود کھلا ہوا قرآن تھا، اس چہرے انور کی زیارت کر کے عبداللہ بن سلام نے قسم کھائی، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، بغیر کسی معجزے کی طلب کے حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوال و جواب کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، آپ کی امت کے خوش نصیب حلقے میں شامل ہو گئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر، عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمرے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے۔ صرف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر عزیزان محترم عبداللہ بن سلام نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر اگر ایمان لایا، کون سی حیرت کی بات ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سرزمین پر رہتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان کے مبلغ اعظم نے جو کلمہ پڑھایا تھا، صرف اپنا چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھا دیا تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہندوستان کی سرزمین پر آمد مبارک ہوئی تھی، خواجہ غریب نواز نے ڈیبیٹس نہیں کروائے تھے، خواجہ غریب نواز نے لیکچرز منعقد نہیں کیے تھے، خواجہ غریب نواز نے کوئی اور ذریعہ بھی اختیار نہیں کیا تھا، آ کر درخت کے نیچے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے تھے۔ جو ان کا چہرہ دیکھتا ان کے نانا جان کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا، جو ان کا چہرہ دیکھتا ان کے مذہب کی حقانیت کی گواہی دیکھتا، جو معین الدین کے چہرے کو دیکھتا معین الدین کے خدا کی یکتائی پر ایمان لے آتا۔ عزیزان محترم، سوچنے سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ سلطان الہند کے چہرے انور کی کشش کا وہ حال ہے تو سلطان کونین کے چہرے انور کے انوار و تجلیات کی کیا کیفیت ہے۔ امتی کے چہرے انور کا یہ جمال ہے تو نبی کے چہرے انور پر قدرت خداوندی کے کیا اثر نمایاں رہے ہوں گے۔
سلطان الہند کے چہرے انور میں وہ تاثیر تھی، تو سلطان کونین، سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کیا تجلیات کا ظہور رہا ہوگا۔